جی سسٹر ندا، اچھا جی آپ کی تفسیر میں را رہ گیا تھا، آپ نے کہیں را کو پر ادا کیا ہے اور کہیں آپ نے باریک ادا کیا ہے، یعنی آپ را اچھا ادا کر سکتی ہیں، بس آپ نے پڑھتے ہوئے اس کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے کہ کہاں باریک ہے اور کہاں پر ہے. جیسے آخری آیا میں تھا اولئک هم الکفارۃ الفجرہ، اب فجرہ کا را آپ نے صحیح پر کیا لیکن کافارہ کو آپ نے باریک کر دیا تھا. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جہاں را پر ہے وہ ہمیشہ ہی پر ہے، جہاں باریک ہے وہ ہمیشہ ہی باریک ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹھیک ہے. را ساکن، اس پہ بھی آپ نے پر کرتے ہوئے اس کو قلقلہ نہیں کرنا. اگر آپ کرتی ہیں تر، یہ ہے را باریک، لیکن چونکہ ساکن را سے پہلے مفتوح حرف ہے، لہٰذا ہم اس کو پر کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ تار. آپ نے زبان کو اوپر کی طرف اٹھا لینا ہے اس کو موٹا کرنے کے لیے، ترحقها. اس کے بعد جو قاف کی ادائیگی ہے، قاف ہے موٹا، آپ ماشاءاللہ اس کو صحیح مخرج سے نکالتی ہیں، آپ کو مخرج کا پتہ ہے، بس اس میں آپ صفت اطباق پیدا نہیں کرتی. دیکھیں اگر میں یہ بولتی ہوں قا اور قا، اس میں سے موٹا کون سا ہے، پہلے والا کہ دوسرے والا؟ قاف نقطوں والا. دو نقطوں والا قاف ہے. آپ اپنے اس سے مخرج سے نکالتی ہیں تو میں دو ادائیگیاں آپ کے سامنے کر رہی ہوں، ایک باریک ہے ایک موٹی ہے. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ موٹی کون سی ہے باریک کون سی ہے. قا قا، پہلے والا موٹا تھا. جی پہلے والا موٹا تھا. اب مخرج میں نے صحیح استعمال کیا ہے دونوں میں، اس کے اصل جی مخرج سے ہی نکالا ہے، لیکن اس کو ادا کرتے ہوئے میں نے اپنی زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا تھا ساتھ، تو اس نے موٹا ہونا تھا. ٹھیک ہے، تو جی اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب ہم صحیح مخرج سے نکال رہے ہیں تو اس میں جب اس کی صفت اتباق ہے، یعنی یہ اس کی لازم صفت ہے کہ وہ موٹا بھی ہوتا ہے ساتھ، تو ہم نے اس کو موٹا بھی ادا کرنا ہے. ادروائز کیا ہے کہ ہم نے مخرج سے تو ادا کر لیا ہے، صفت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. جبکہ تجوید کا علم کیا ہے؟ تمام مخارج اور صفات کا ساتھ خیال رکھنا. جی. بارک اللہ فیک. نیکسٹ اسٹوڈنٹ. فائزہ آپ اپنا مائک اوپن کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم کہاں سے پڑھنا جی شروع آپ کروں؟ سورہ سٹارٹ کیجئے اور اس کی 8 آیات پڑھیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت دوبارہ. وإذا الوحوش حشرت. شین مشدد نہیں ہے، شین پہ صرف کسرہ ہے. دوبارہ پڑھیے. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. دوبارہ. نہیں دوبارہ پڑھیے. وإذا الموءودة ایک منٹ میم، میں نا قرآن پاک کھولوں، یہاں سے صحیح نظر نہیں آ رہا. جی. آپ اپنی اسکرین کو ٹچ کریں تو زوم ہو جائے گا. جی میم. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بارک اللہ بِأَيِّ فیک. کافی ہے، ذَنبٍ میں نے قُتِلَتْ. آپ کو 8 تک کی کہا تھا. سب سے پہلے تو جی اسی کو دیکھ لیجئے، یہ کلمہ ہے سئلت. سئلت نہیں ہے، حمزہ کو آپ مشدد ادا کر رہی ہیں.
جبکہ جی اس کے میم. نیچے صرف کسرہ ہے سئلت. دوسرا آپ سئلت. کی جو کامن ایک مسٹیک ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ پر بہت زیادہ حرف تا آیا ساکن حالت میں، اور غالباً آپ اس میں صفت ہمس ادا کر رہی ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی میم. صفت ہمس میں تا کی ادائیگی میں تھے کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ ادائیگی غلط ہے. جی اگر آپ نے ایسے قاعدہ پڑھا ہے کہ حرف قاف اور حرف تا میں ہمس خود کیا جاتا ہے، عموماً یہ قاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ جی فحد سہو شخص سکت 10 حروف ہیں، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ 8 حروف میں تو ہمس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خود ہی ادا میں ہو جاتا ہے، لیکن تا اور کاف میں ہمس خود کیا جاتا ہے. اگر ایسی بات ہے تو یہ قاعدہ غلط ہے. ٹھیک ہے، جب آپ جی ہمس کو خود ادا کریں گے تو پھر ادائیگی وہی آئے گی کہ صفت ہمس ادا کرتے ہوئے تے کا آپ تھے بنا دیں گے. جبکہ تھے کس طرح سے ہوتا ہے؟ تا اور ہا کا مکسچر، جس کو ہم اردو میں تھے بولتے ہیں، تے ہے کی جی بنی تھے، ایسا ہی ہے نا. اب جب جی آپ نے جی کلمہ لکھا ہوا دیکھا ہے قرآن پاک میں کویرت، تو یہ جو تا ہے اس کے آگے ہے تو نہیں ہے نا، ہا تو نہیں ہے، نہیں نہیں. تو کیا یہ زیادتی نہیں ہوگی کلمات میں؟ جی میم. ہوگی نا، بالکل. جی تو جی اس کی جو ہمس کی ادائیگی ہے، دراصل جو تا کا مخرج ہے، آپ اپنی زبان کی نوک اوپر کے جو آپ کے ثنایا علیہ ہیں، اوپر کے جو 2 دانت ہیں، ان کے اصل مخرج کو سختی سے ٹچ کر کے اگر زبان ہٹائیں تو اس کا ہمس خود بخود ادا ہوتا ہے. ہم تا کا مخرج خراب کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمس خود کرنا پڑتا ہے. اگر آپ تا کو، حرف تا کو اس کے مخرج کے ساتھ زبان ٹچ کرتے ہوئے جو دانتوں کی جڑ ہے، دانتوں کی جڑ میں اگر آپ ٹچ کر کے ایک دم سے چھوڑیں گی تو وہ جو ہلکی سی ایک سانس ریلیز ہونے کی ساؤنڈ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمس ہے. ایک چیز ہمس کی ادائیگی کے لیے آپ سب یہ چیز نوٹ کر لیجئے کہ ہمس کی ادائیگی اتنی ہی ہونی چاہیے کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا انسان جو ہے بس اس کو محسوس ہو جائے کہ آپ نے ہمس کیا ہے. ہمس کی ادائیگی کو بہت زیادہ واضح نہیں کرتے. کاف کے مخرج میں ہمس زیادہ واضح ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اگر اس کو بھی ہم کھے کی طرح کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. اکھ اور اک، اس کی ادائیگی میں فرق ہے. یہ میوٹ کیجئے، ویڈیو کسی کی آف ہے، آن ہے سوری جی. تو اسی طرح کاف میں بھی اکثر لوگ اس کا ہمس ادا کرتے ہیں کھے کی طرح کر دیتے ہیں، تو سمجھے آپ نے کاف ہے کی بنی کھے بنا دیا، اور یہ انتہائی غلط ہے. صفت ہمس آپ کی ذات تک سنائی دے یا بہت حد ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا 1 فٹ سے کم فاصلے پہ یا 1 فٹ لگا لیں، اس بندے کو پتا چلے کہ آپ نے ہمس کیا ہے. اگر آپ ساروں کو ہمس سنانے کی کوشش کریں گے تو آپ نے سمجھے اس کی ادائیگی غلط کر دی ہے. چونکہ ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں، آن لائن میں ہو سکتا ہے میں نے ہمس کیا ہو، آپ کو سنائی نہیں دیا، لیکن ہمس کی مقدار اتنی ہی. تو دیکھیں آپ جو پڑھ رہی تھی کویرت، یہ جو یہ تھے ہے، یہ نہیں، اصل ہمس کیا ہے؟ کویرت، بس اتنی. آپ کو شاید سنائی بھی نہ دیا ہو، لیکن مجھے پتا ہے کہ جب میرا مخرج سے زبان ہٹی تو سانس تھوڑا سا ریلیز ہوا، تو وہ جو ریلیز ہونے کی آواز ہے وہ ہمارا ہمس ہے. کویرت، بس تھے کی طرح ادا نہیں کرنا. اس کے علاوہ باقی وہی را ماشاءاللہ کہیں آپ نے باریک کیا کہیں آپ نے پر کیا، بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ را کے احکامات. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جب یہ علمی تجوید کی ہے تو اس میں آپ نے را کے احکامات پڑھے ہیں آپ سب نے؟ جی میم، میم ٹھیک ہو صفیہ گیا. نے بتایا تھا مجھے. ہاں جی، پھر تو آپ لوگوں کو یہ بطور خاص، یہ پھر آپ کی اپنی مشق کی کمی ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو را کو پر کرنا صحیح طرح سے مشق نہیں کی. باقی ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ویسے مخارج کافی اچھے ہیں، لیکن جو ادائیگی کے جو قواعد ہیں ان میں جو تھوڑی سی کمی ہے وہ اس وجہ سے ہے. بارک اللہ فیک، اللہم زد فزد. نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی سائمہ عمران، آپ اپنا مائک اوپن کیجئے، اور ہبا پھر اس کے بعد آپ ریڈی رہیے گا. سائمہ عمران.
جی آپ 15 تک پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء دوبارہ كشطت لائیے آیت نمبر 10 کو دوبارہ پڑھیے. وإذا الصحف نشرت جی وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس بارک اللہ فیک. کافی ہے. اچھا سب سے پہلے آپ کا ہا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ آپ ہا کے مشابہ پڑھتی ہیں. تو اس کی آپ نے بطور خاص مشق کرنی ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ہا کی بطور خاص مشق کیجئے. پہلی آیت میں بھی وَإِذَا الصُّحُفُ دیکھیں صُحُفُ صُحُفُ دونوں کی آواز میں فرق ہے. تو آپ کا ہا جو ہے یہ صحیح مخرج سے ادا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ را ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا. ہاں جی وَإِذَا السَّمَاءُ حمزہ کو آپ نے بھی تسہیل کے ساتھ پڑھا ہے. حمزہ کو واضح کرتے ہیں. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ جہاں بھی آپ لوگ یہ تقریباً آپ سب میں کامن ہے جہاں بھی مد آ جاتا ہے اس کے بعد کا حمزہ آپ لوگوں سے ان انٹینشنلی نرم ہو جاتا ہے. حمزہ کی ادائیگی روایت حفظ میں تحقیق کے ساتھ ہے. یہ میں بار بار روایت حفظ کا نام اس لیے لیتی ہوں کیونکہ ہم لوگ روایت حفظ پڑھتے ہیں. ہمارے تجوید کے قواعد اسی طرح ہیں. اگر ہم دیگر روایات میں جائیں گے تو وہاں حمزہ تسہیل کے ساتھ بھی ہے. لیکن روایت حفظ میں اگر ہم حمزہ کی تسہیل کریں گے اس کا مطلب ہے ہم نے روایت کو بدل دیا. اور وہ جب بدلیں گے تو وہ ہمارے لیے لحن جلی ہے. اس کے علاوہ آپ کا قوف پہ قلقلہ آپ نے نہیں کیا تھا. فلا اقسم بالخنس اور اس کے علاوہ یہ دوبارہ ذرا آپ تسمیہ ادا کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بارک اللہ فیک. اچھا ماں جب آپ کرتی ہیں تو آپ کی آواز ناک میں جاتی ہے. اس کو بس آپ تھوڑا سا چینج کر لیجئے. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اپنی آواز کو اگر ناک کو وہیں سے جڑ سے خیشوم سے دبائیں گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو دبانے کے بعد آواز نکلی ہے وہ اصل میں ماں کی آواز ہے. اس طرح سے ناک میں نہیں جانی چاہیے. باقی بسم اللہ یہاں پہ بھی ملہ تھوڑی سی آپ کی ادائیگی مجہول ہے. تھوڑی زیادہ نہیں واضح نہیں ہے لیکن ہلکی سی مجہول ہے. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک اور چیز ہا کی ادائیگی سیکھنے کے لیے اس کے اندر چونکہ اس کو ادا کرتے ہوئے ہمارا سانس جاری ہوتا ہے. صفت ہمس وہی ہے نا کہ سانس جاری ہوتا ہے. تو جب آپ سب کے لیے ہے یہ تسمیہ پڑھتے ہیں اس میں ہا ساکن کو ادا کرتے ہوئے سانس کو صحیح جاری کیا کریں. جب آپ سانس کو صحیح جاری کریں گے تو آپ کی وہ ہا کی ادائیگی جو ہے وہ بہترین ہوگی. اور وہ سانس کو صحیح جاری ہم نے کیسے کرنا ہے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن یہ جو رح کی آواز ہے یہ میں نے سانس کو جاری کی ہے. اگر میں اس کو یہیں پہ روک لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن اب میں نے ہا کو اپنے مخرج سے ہی نکال لیکن اگر میں نے سانس کو مکمل جاری نہیں کیا تو وہ ہا کی ادائیگی یا اس کی آواز خراب ہو گئی ہے. تو اس میں سب یہ کوشش کیجئے کہ جب آپ نے ہا کسی بھی کلمہ میں ہا ساکن ہے تو اس میں آپ نے سانس کو صحیح جاری کرنا ہے. سمجھ آئی؟ یس میم آواز جاری رکھنی ہے. بسم اللہ آواز تو جاری نہیں دیکھیں آواز آپ کی جاری ہے
اگر آپ آواز جاری رکھتے ہیں لیکن سانس جاری نہیں کرتے ساتھ تو آپ کی وہ ہاں ادائیگی ٹھیک نہیں. جب آپ نے دیکھیں آپ نے ہا کو اس کے مخرج سے نکالا ہے آہ، اب آہ کی آواز میں آپ کی آواز جاری ہو گئی ہے، لیکن اب سانس اگر آپ روکیں گی تو یہ دیکھیں یہ بنتا ہے آہ، یہ میں نے سانس روک لیا ہے، آواز بھی وہیں پہ کم ہو گئی ہے. اگر میں اپنا سانس مکمل جاری رکھتی ہوں آہ، تو یہ جو آہ میں سرگوشی آ رہی ہے سانس کی، یہ اصل میں اس کی صفت ہمس ہے جو فحثہ یعنی ہا میں پائی جاتی ہے ساکن حالت میں. یس میم. ٹھیک ہے، فرق آپ جی نوٹ کیجئے. جی بسم اللہ الرحمن اور جی اگر ہم اس کو سانس کو جاری نہ کریں تو بسم اللہ الرحمن. اب اس میں ہا تو میرے مخرج سے نکل رہا ہے لیکن اس کی ہمس جو ہے اس کا ختم ہو گیا. یس میم. جی آپ کا نام کیا تھا؟ سائمہ عمران. سائمہ عمران، بارک اللہ فیک. میم جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ. ہبا فاطمہ. ہبا ہبا جی میم فاطمہ. جی 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 آپ اس نیکسٹ 24 تک پڑھیے. میم آیت نمبر 19 سے. نہیں نہیں، آیت نمبر 16 سے ہے الجوار الکنس. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رک جائیے الجوار. رک جائیے، ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا ہے. بس تو کی آواز آپ کی ناک میں گئی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ تو کو پور کرتے ہوئے ناک میں سانس نہ جائے. یوں سمجھیں کہ جب میں آپ کو جس کلمہ پہ آپ سب کو یہ کہتی ہوں نا کہ آپ کی آواز ناک میں جا رہی ہے تو اس وقت آپ نے ارادی کوشش سے ان کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنا سانس روکنا ہے. آپ سانس بھی ساتھ لیں گے، آواز آپ کی ناک میں زیادہ جائے گی. اگر آپ سانس روک کے پڑھیں گے تو بے شک آپ ناک سے دبائیں نہ دبائیں، لیکن آپ سمجھے کہ میں نے تو بولنا ہے، سانس آپ کا حلق کے اندر آپ کے سینے میں ہی ٹھہرا رہنا چاہیے. اگر آپ سانس بھی ساتھ ہی نکالیں گی تو آپ کی آواز ناک میں چلی جائے گی. جی آگے پڑھیے. الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما بارک هو اللہ فیک. کافی ہے، آپ کو میں نے اتنا ہی کہا تھا. اچھا ماشاء اللہ آپ نے جیم پر قلقلہ کیا، لیکن آگے دیکھیے والا قد، دال ساکن ہے، قطب الدین یہاں بھی قلقلہ ہوگا. والا قد راہ، را کو اور پر، ٹھیک ہے. جی اور آپ کے غنہ آپ کا ٹھیک تھا. یوں کہہ لیں کہ اگر ہم کہتے ہیں غنہ کی 2 کاؤنٹس تو آپ کی 1.5 تھی. ثم امین، یعنی کاؤنٹس کا خیال رکھنا ہے. 2 کاؤنٹس پراپر ہونی چاہیے، 1.5 بھی نہیں اور 2.5 بھی نہیں. غنہ کی پراپر 2 کاؤنٹس ہیں. جی اس کے علاوہ باقی ماشاءاللہ آپ کا کافی بہتر تھا. میں نے آپ کو تعوذ اور تسمیہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. بارک اللہ فیک. نیکسٹ اسٹوڈنٹ. سسٹر ساجدہ آپ نے پڑھنا ہے. جی جی مائک السلام اوپن. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مکمل کیجئے سورہ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رک جائیے بسم اللہ. رک جائیے. من الشیطان، تو کے اوپر صرف کھڑا زبر ہے. ہم نے اس کو کتنی حرکات دینی ہے؟ 2 کاؤنٹ. 2 کاؤنٹس ہیں، آپ نے 3.5 دی ہیں. دوبارہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسمیہ میں بھی دیکھیے لفظ جلالہ میں کتنی کاؤنٹس آئیں گی؟
बिस्मिल्लाह, 2 जी 2 दोबारा पढ़िए तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लाइए। वमा हुआ बिकौली शैतानिर रजीम। यहाँ से ही पढ़ना था ना। जी वमा हुआ बिकौली शैतानिर रजीम फ़अैन तज़हबून इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम। दोबारा लाइए, वमा आपकी आवाज ड्रॉप हुई थी, इस आयत को दोबारा लाइए। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुल आलमीन। बारकल्लाह फीक, जी काफी है। सबसे पहले देखिए, वमा हुआ बिकौली शैतानिर रजीम। वाव की आवाज नहीं आनी चाहिए तो की अदायगी में। ये तो कैसे है? तो इसको तो की तरह पढ़ना, वाव की अदायगी के साथ गलत है। पुर है, आवाज नाक में नहीं जाएगी, वाव की आवाज नहीं आएगी। वमा हुआ बिकौली शैतानिर रजीम। उसके बाद इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल, रॉ जो है ये इस पे ज़म्मा की तनवीन है, इसको भी पुर पढ़ेंगे। ज़िक्रुल और रुल, और मुंह भर के आवाज निकालनी है। जब भी हमने रॉ को मोटा पढ़ना है, मफ्तूह हालत में हो, मजमूम हालत में हो, हमने मुंह भर के आवाज निकालनी है, फिर ये मोटा अदा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने जो मुझे महसूस हुआ था, हो सकता है कि नेट का इशू हो, कि आपने शाह के बाद रुक के अदा किया था। शायद आपने ये कोशिश की थी कि हमजा जो है वो नरम ना हो जाए। तो इन कलिमात पे खुसूसी मश्क करेंगी तो फिर आपका ये रवानी से अदा होंगे। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम। इस कलिमा में आपने कौफ को मोटा अदा करना था, लेकिन उसकी अदायगी की वजह से आपका ता भी मोटा हो गया था। आपने इसको पढ़ा था यस्तक़ीम, तो नहीं है, ये क्या है? ता। तो जब इस तरह के कलिमात आ जाएं तो उनको फिर आपने अलग अलग से मश्क कैसे करनी है? ता का, ये होंगे दोनों बारीक। आपने अब कौफ को चूंकि मोटा पढ़ना है तो कैसे होगा? ता कौ, ता कौ। तो इस तरह से आपकी जुबान और आपका हलक इनका आदी हो जाएगा। फिर रवानी से अदा करते हुए ता और कौफ दोनों आपके वो एक बारीक और एक पुर, ये अच्छा अदा होगा। उसके बाद आखिरी आया में देखिए, लफ्ज़ जलाला, लफ्ज़ जलाला का लाम हमेशा जब उससे पहले जबर आ जाए या पेश आ जाए, लफ्ज़ जलाला के लाम को हम ठीक पुर करते हैं, ठीक ठाक पुर पढ़ते हैं। अन यशा अल्लाहु, अल्लाहु, हम ये जो उर्दू में बोल देते ना अल्लाह, ये हम गलत बोलते हैं। लफ्ज़ जलाला का लाम हमेशा जब उससे पहले फतहा आ जाए या ज़ुम्मा, ज़बर आ जाए या पेश आ जाए, हमने उसको पुर करना है। इल्ला ये कि जब उससे पहले कसरा यानी ज़ेर आती है तो हम उसको बारीक पढ़ते हैं, जैसा कि हम बिस्मिल्लाह में पढ़ते हैं। जी बारकल्लाह फीक, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जी नेक्स्ट स्टूडेंट। सिद्रा शहजाद। सिद्रा आप हैं यहाँ पे? ओके। जी अब अगर वो नहीं है तो कोई और। जी बिल्कुल। जी जमूरत, आप जो माइक ओपन कीजिए। जमूरत। सिद्रा शहजाद मौजूद तो है, माइक अनम्यूट नहीं कर रही हैं।
السلام Okay. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 6 آیات پڑھیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رک جائیے. ایک چیز کا خیال رکھیے، جب ہم تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا سیکھتے ہیں یا ترتیل کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں تو اس میں اور غنا میں فرق ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی یہ تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا، میرے ذہن میں آیا کہ دیکھیں جب آپ سیکھ رہے ہیں نا اس وقت آپ نے کوشش نہیں کرنی کہ میں اس کو اس کے ردم کے ساتھ یا اس کی طرز کے ساتھ میں اس طرح سے پڑھوں. قرآن کو پڑھنے کا مقصد ہے تجوید اور ترتیل ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. جو اگر آپ دیگر قراء کرام کو سنتے ہیں ماشاءاللہ بڑی بڑی پیاری قراءت ہوتی ہیں تو وہ اگلا درجہ ہے. سب سے پہلے آپ نے اس کی ادائیگی سیکھنی ہے کہ کسی بھی کلمہ کو ہم صحیح طرح سے کس طرح ادا کریں گے. جی میم. اس کی ادائیگی ہمیں آ جائے. آپ بالکل سادہ پڑھیں، بالکل سادہ پڑھیں گے. اللہ رب العزت کو پسند وہ آنا ہے جو صفات کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ بہترین ہو. تو ہم لوگ اس کو غنا کے چکر میں ہم بعض دفعہ اپنی یوں کہہ لیں کہ تجوید کی، میرے استاد محترم کے لفظ ہوا کرتے تھے کہ اکثر اچھے اچھے قرابی غنا کے چکر میں تجوید کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں. یہ ان کے الفاظ تھے. تو ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے طرز کی طرف نہیں جانا، ہم نے پہلے اس کی بہترین ادائیگی حروف کی سیکھنی ہے. چاہے بالکل سادہ پڑھیں لیکن حروف کی ادائیگی بہترین ہو تو یہی آپ کے لیے اجر ہے. اس کے بعد آپ نیکسٹ لیول کی طرف جائیں. جی ٹھیک ہے. اب دوبارہ جی سے پڑھیے. پڑھوں. ہاں پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رک جائیے. بسم اللہ ابھی میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. ہاں اس کا ہم نے اس کو سانس کے ساتھ ادا کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. کافی ہے. بارک اللہ فیک. اچھا سب سے پہلے تو وہی را پر اذا السماء انفطرت صحیح را باریک. اسی طرح الکواکب انتثرت واو کی ادائیگی میں بھی آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. پھر عین وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْصِرَتْ یہ جو عین کی آواز ہے یہ اپنے حلق سے نہ رکتی ہے اور نہ چلتی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. اس کو ہم نے جھٹکا بھی نہیں دینا اور اس کو ہم نے بہت زیادہ لمبا بھی نہیں چلانا. عین کی اصل آواز اپنے مخرج میں نہ رکتی ہے اور نہ چلتی ہے. اس کے لیے ہم بولتے ایسے ہی ہیں، نہ رکے نہ چلے، مطلب مائنر سی چل کے نکلے. بعصرت اگر آپ اس پہ جھٹکا دیں گی تو کیا بنے گا؟ بعصرت. اکثر لوگ اس کو عین کو جھٹکا دیتے ہیں. عین کے اندر جھٹکا کی صفت نہیں پائی جاتی، وہ حمزہ کے اندر ہوتی ہے. جی. اس کے بعد دیکھیے ما علمت نفس ما. آپ نے ما اس کو موٹا پڑھا تھا، یہ ہے ما قدمت و اخرت. اب یہاں آپ جب رک گئیں آپ نے اس کو ایسے ادا کیا تھا ما قدمت، تھوڑا سا آپ ٹھہر گئیں پھر آپ نے پڑھا و اخرت. جب ایسی صورت ہو کہ آپ کو پتا آپ کا سانس ٹوٹا ہے تو دوبارہ آپ اس کو شروع کیجئے. یہاں ایسے رک کے آگے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. جی میم وہ میں اسی سمجھی طرح دوسرا کلمہ شروع ہو گیا. نہیں ایسے نہیں، وہ پھر مکمل رکتے ہیں. آپ نے وقف کیا تھا ادھورا.
ٹھیک ہے، وقف آپ کا جی ادھورا تھا، پھر وقف کرتے ہیں تو مکمل وقف کرتے ہیں کہ اس جی میں پھر جی آپ ایک سانس لیں، پھر پیچھے سے دوبارہ جو ہے نا اس کو اعادہ کریں. ٹھیک. اس کے علاوہ جو آخری آیت آپ نے پڑھی تھی اس میں غین اور را دونوں موٹے ہیں. غور را، غور را کا کاف آگے باریک ہے، غور را کا یہ اس کی آواز ہے. جی بارک اللہ فیک. نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی شمشاد، سسٹر شمشاد اسلم، مائک اوپن اچھا مجھے کیجیے. بتائیے کتنی اسٹوڈینٹس ہیں باقی؟ اس کے ان کے علاوہ جو ہے وہ سمیرہ ہے اور سائمہ شیراز ہیں. جی 3 اسٹوڈنٹس اور ہیں. میں بھی ہوں. اچھا 3 اسٹوڈینٹس ہیں اور میٹنگ کی اینڈ ہونے والی ہے. میرا خیال ہے ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں کیونکہ تکمیل مکمل نہیں ہوگی. تو کل انشاءاللہ یہ 3 اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کا سن کے تو پھر تکمیل بھی ہو جائے گی. اور میں امید کروں گی کہ آپ لوگ ان آڈیوز سے اپنی اپنی مشق ضرور کریں گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اصل میں تصحیح بعض اوقات زیادہ کرنی پڑ جاتی ہے تو یہ کافی ٹائم ٹیکنگ ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو اس کا فائدہ اب یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو جو بتایا گیا ہے ہم اس کے اکارڈنگ اپنی مشق کریں. یوں کہہ لیں کہ ہم نے ایک لفظ کا پیچھا پکڑ لیا ہے، جب تک وہ صحیح نہیں ہوگا ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا. یہ ذہن میں رکھیے، علمی تجوید سیکھنا آسان ہے، عملی تجوید کا تعلق آپ کی مشق سے ہے. مشق میں کمی کا مطلب ہے کہ آپ نے سیکھنے کے باوجود قرآن کے سیکھنے میں کمی کی. تھوڑا پڑھیے، چاہے روزانہ کی ایک آیت صرف پڑھیے، لیکن اس کو اس کے پورے تجوید کے قواعد اور صفات کے ساتھ پڑھیے. اپنے اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر کثیرہ. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کل سب پریزنٹ رہیں. جزاک وإياكم. اللہ.